السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. آج ہم 3 سبجیکٹس ڈسکس کریں گے. ایک تو جو صاحب کو پتہ ہے پچھلے دنوں سے جتنی ہوا بنائی ہوئی ہے، ایک جنگی محاذ بنایا ہوا ہے انڈیا نے اپنی ریٹرک سے اور بیلیکوس ریٹرک کے ساتھ، اور بیان شعلہ بیانی اسٹارٹنگ ود دی آرمی چیف، پھر ان کی وزیر خارجہ، پرائم منسٹر، ایوری ون. پھر اب لیٹسٹ تقریر ہوئی، ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اچھی تقریر کی کل، پھر اس کے جواب میں جو ہے ان کا جواب آیا فارن منسٹر کا. یہ سب چل رہا تھا. تو آج صبح آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے، وہ ہیلی کاپٹر میں ایل او سی کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، اور آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی ہوگی. ان کے کلیئرلی سویلین کلرڈ مارکڈ چاپر کے اوپر فائرنگ ہوئی انڈیا کی طرف سے. کیا یہ وارننگ شاٹس تھے، ڈرامہ تھا، یا ایکچوئل اٹیمپٹ تھی، وہ اور بات ہے. بٹ دا ویری فیکٹ کہ اس نے اس سارے مسئلے کو ایک اور نوچ اوپر کر دیا ہے، ٹینشن اور بڑھ گئی ہے، اور یہ مسئلہ اب ایسا نہیں رہ رہا آہستہ آہستہ کہ جو بالکل بائیلیٹرلی دیکھا جائے. اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا، انڈیا ہمیں کبھی نیوکلیئر بم سے، کبھی دوسرے بم سے ڈراتا ہے، لیکن ہمارا اصل بم وہ ہے آبادی کا بم، جو ہمیں بھارت یا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس سے زیادہ تباہ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ ہم آج غربت بڑھ گئی ہے، جہالت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، جتنے مسائل ہیں، اور یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں کس چیز سے؟ آبادی کی وجہ سے. ورلڈ بینک کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفرنٹ رپورٹس ہیں، آپ کے اپنے سروے رپورٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آبادی کو نہ سنبھالا گیا تو آپ اور پستے چلے جائیں گے. پستے ہم بالکل جس کو کہتے ہیں نا تباہی کی طرف، اکنامک رون کی طرف جائیں گے اگر یہ مسئلہ. تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ اس پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ واٹ از دا ریزن؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور ایک تیسری بات ہم کریں گے، ابھی وہ جو تھے ایس این گجر صاحب، اقبال گجر صاحب کے صاحبزادے. اقبال گجر وہ ہیں جنہوں نے ابھی پرویز کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا. ابھی ان کی وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی جو انہوں نے آر پی او اور ڈی پی او پاک پتن کو بلا کے اپنا ایک ڈیرا لگا کے اور پوری کی تھی اور دبانے کی کوشش کی تھی. آج چیف جسٹس نے ایک اور بڑا سیریس ایشو اٹھا لیا ہے، جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے ملک رحمت کھوکھر اور ایم پی ندیم عباس بھارا کو بھی بلا کے اب ان کو کل اسلام آباد بلا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک بہت بڑا قبضہ مافیا کو، جس کو کہتے ہیں، اس کے حق میں پولیس کے ساتھ سفارشیں کی تھیں کہ ان کے بیٹوں کو چھڑائیں بول رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے. ایک بندے نے کراچی میں تھپڑ مارے تھے تو اس کو تو 5 لاکھ جرمانہ دکھا کے پورا سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا گیا تھا. لیکن جو اصل کرمنلز ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو مافیاز ہیں، ان کے ساتھ جو کہوٹس کا ہمیں منظر نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. لیکن لیٹ می اسٹارٹ ود دا فارن افیئرس تھنگ. میرے ساتھ موجود ہیں حسین ہارون صاحب، ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ فارن منسٹر بھی تھے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو یونائٹڈ نیشنز پاکستان کے رہے 2008 سے 2012 تک. سو ہی نوز ایگزیکٹلی ہاؤ دا تھنگ ورکس. السلام علیکم حسین. وعلیکم السلام مالک. حسین صاحب یہ بتائیں، آپ کے خیال میں پہلی بات ہم نے سنا کہ جی الیکشنز بھی انڈیا میں آنے والے ہیں، پھر ہر یو این سیشن سے پہلے انڈیا کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کرتا ہے. ابھی یو این کی کمیشن کی رپورٹ بھی آئی جس میں انڈیا کی جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے کشمیر میں، اس میں بہت انہوں نے لے دے کی اور بڑا ان کو جس کو کہتے ہیں پن پوائنٹ کیا چیزوں کو. اس کے بعد یہ بہت چیزیں نیچرل تھیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا میں جنگ کا واقعی حقیقی خطرہ ہے؟ مالک، ایک بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پچھلے 4 سال حکومت میں مودی نے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑے مصیبت کھڑی کی ہے، اور پاکستان کو اس میں انہوں نے ہر وقت ملوث کیا ہے، خصوصی طور پر کشمیر کے معاملے میں. تو یہ گیم تو یہ بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں، اور اس کی ایکسیلریشن یعنی کہ اتراؤ چڑھاؤ مختلف اوقات پہ ہوتی رہی ہے. لیکن یقیناً یہ معاملہ کچھ آگے ہی بڑھ رہا ہے. اور جس وقت میں نے وزارت خارجہ سنبھالی، اس وقت ہم نے یہی بات کی کہ ہندوستان سے مزید بات کرنے سے شاید وہ نتائج برآمد نہ ہوں جو ہم امیدوار ہیں، بلکہ ہمیں اوفینسو پہ جا کر مقابلہ کر کے مختلف موضوعات پر ہم معاملات کو اٹھائیں.
کشمیر کے معاملات پر میں نے کہا آئی سی جے کا دروازہ کھٹکھٹائے. وہ کشمیری جو بری طرح ان پر نقصان کیا گیا، مظالم کیے گئے ہیں، ان کو وہاں پہنچا کر خرچ کر کے انہیں وہاں بٹھائے اور دنیا کو وہ بولتے رہیں کہ ان کے ساتھ اور ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حسین آپ کے خیال میں پھر جب یہ نئی گورنمنٹ آئی عمران خان صاحب کی، انہوں نے آتے جو ایک لیٹر بھیجا اور ٹاکس آفر کی فارن منسٹر نے، کیا آپ کے خیال میں ہماری ٹیکنیکل غلطی تھی پھر؟ دیکھیے، نئی حکومت ہر وقت آتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ ایک نیا چہرہ دکھایا جائے اور اس میں کوشش کی جائے کہ کوئی اچھے راستے نکل آئے یا رابطے قائم ہوں. لیکن جو ہندوستان کا طریقہ کار کئی سالوں کا ہے اور سابقہ حکومت جو تھی نواز شریف صاحب کی سیاسی، اس میں خصوصی طور پر چونکہ خارجہ بالکل کوئی وزیر نہیں بنایا گیا تھا، پرائم منسٹر نے خود عہدہ رکھا تھا. پھر وہ پہنچ جاتے تھے لاہور ایئرپورٹ پہ پرائم منسٹر ہندوستان کو ملنے کے لیے، یا وہ جاتے تھے ان کے پرائم منسٹر بننے کے معاملات پر وہاں پہنچے. تو ہم نے ایک کمزوری دکھائی اپنی کہ جب بھی وہ کہیں گے کہ کھڑے ہو جائیں، ہم کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں. تو اس سے ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم ایک جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سبسروینٹ پالیسی اختیار کر گئے. تو ہم نے اپنے دور پر بالکل ہی ان کو نظر انداز کیا. میں نے کئی موضوعات پہ کوشش کی کہ نئے معاملات شروع کیے جائیں، لیکن نئی حکومت نے آ کے بہت ہی بڑے پن کا نظارہ دکھایا اور کہا کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے، میری ذاتی رائے ہے، جی سوری کنٹینیو. میری ذاتی رائے ہے کہ اس سے ان کو وہی نواز شریف کا وقت یاد رہا اور انہوں نے شاید پھر ہمت پکڑ کے باتیں کرنا شروع کی. حسین یہ بتائیے، آپ کا بہت قریبی انٹریکشن رہا ہے، خاص طور پہ جنیوا میں اتنے سال آپ کا قریبی انٹریکشن رہا ہے. یہ پرسنلی نو پیپل جو وہاں پہ پالیسی میکرز ہیں. UN تو گزر گیا، کیا اب آپ کو بٹوین ناؤ اور اپریل کے اندر، اپریل مئی میں ان کے الیکشنز ہیں، جنرل الیکشنز، کیا اس کے درمیان میں آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کے لیے کوئی بارڈر اسکرمش کر دیں، کوئی بارڈر کلیش کر دیں، جو ان کے خیال میں ہمیشہ کہتے ہیں لمیٹڈ وار جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے؟ ہمیں خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف دیکھیں جنگ کی ایک اہم حصہ ہوتا ہے پروپیگنڈا وار، اور وہ ہمارے خلاف بڑی تیزی سے چل رہا ہے بڑے عرصے سے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، کئی مہینوں کی بات ہے، اور ہمیں پروگرامز اپنے کوئی نہ کوئی تشکیل دینے چاہیے تھے اس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ہم اپنی رائے بھی اس میں پیش کر سکتے تھے جو شاید ہم نے نہیں کیا اور کرنا چاہیے. حسین ایک بات بتائیے، لہٰذا جی بتائیے. لہٰذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا وار کس لیے کر رہے ہیں، یہ بار بار ایک لمیٹڈ آبجیکٹو آف لمیٹڈ وار پہ کیوں بات کر رہے ہیں. انتخابات کے پہلے یہ اپنے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو یہ سمجھتے ہیں چھوٹی موٹی حرکت ہو، اس سے وہ آگے بڑھ کر ہندوستان کے انتخابات میں کامیابی حاصل کریں. اب اس میں ایک بات صرف اس میں ایک بات آڑے آ رہی ہے، وہ بات جو آڑے آ رہی ہے اس پہ بھی میں نے نظر کی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ سعودی عربیہ سے ہمیں بہت ہی واضح پالیسی دکھانا پڑے گا، جنہوں نے پچھلے سالوں میں ہندوستان کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ سائن کیا. میں نے یہ بھی ان سے عرض کیا کہ ہمیں امریکہ جب آئی یہاں تو میں نے ایک بیان دیا تھا، دیکھیے اسی دن میں جا رہا تھا یا ایک دن پہلے جب وہ آئے تھے، میں نے کہا دیکھیے ایک ایجنڈا بنائیے، اس میں 1 2 3 4 5 6 یہ معاملے ڈسکس کر کے سیٹل کریں. یہ آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں کچھ لینے کے لیے آتے ہیں اور ہماری سیکیورٹی کی ضرورات پر یہ کوئی توجہ نہیں دیتے.
لہٰذا وہ موقع ہم نے ضائع کیا. اب بھی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں بڑی کلیئر پکچر, ان کی باتوں سے گھبرانا نہیں, کیونکہ ان کی باتوں میں افغانستان کا ایک اہم فیصلہ ہے. اس وقت پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں ڈپلومیٹکلی, اس سے آگے کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ آپ کا ایک تجربہ کار وزیر خارجہ ہے, لیکن ان کو آتے ہی اتنے معاملات ان کی طرف پھینکے گئے ہیں, وہ یقیناً بھی سمجھ رہے ہوں گے. انہوں نے کوئی پالیسی قائم کی ہے, جب تک وہ پالیسی کے نتائج ہم نہ دیکھیں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. حسین ہارون, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, میں اگلے سیگمنٹ پہ پاپولیشن پہ اور سی جے پہ بات کروں گا, لیکن ایک چیز اتنا کہتا جاؤں کہ وزیر خارجہ, مجھے یاد ہے جب علی جہانگیر صدیقی کو انٹرم گورنمنٹ نے لگایا, انٹرم گورنمنٹ نہیں, انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے آخری دنوں میں جب امبیسڈر لگایا تو ان کے ٹویٹس آئے کہ یہ نیشنل بڑا ایشو ہے اور یہ غلط آدمی ہے, فلان ہے اور یہ ہے, اور پورا اس پہ اڑا دیا انہوں نے گورنمنٹ کو. اب اسی امبیسڈر کے ساتھ بیٹھ کے جو نیب زدہ ہے, جو نیب میں وانٹڈ ہے, اسی کے ساتھ بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جس پہ خود پاکستان میں فراڈ کے اور فائنینشیل irregularity سے بہت بڑے اربوں روپے کے مقدمات ہیں. تو اگر فورن منسٹر اپنے امبیسڈر کے اوپر فیصلہ نہیں کر پاتے تو پاکستان کے لیے کیا فیصلہ کر پائیں گے؟ خیر, اس پہ اور پھر آئندہ بھی بات ہوگی. ابھی ایک بریک کے بات کرتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے آپ سے دونوں امپورٹنٹ ایشوز بات کروں گا, آبادی بم اور بم. یہ دو بم ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آبادی کا بم اور یہ مسئلہ پاکستان کے لیے کتنا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جتنی دیر ہم نے پہلا سیگمنٹ کیا ہے اس کے اندر ایک ماں پاکستان میں آلریڈی نیڈلیسلی فوت ہو چکی ہیں. ہر 20-21 منٹ میں پاکستان میں ایک ماں یا زچگی کے دوران یا اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن کی وجہ سے وفات پا رہی ہے. ون آف دا ہائیسٹ ریٹس ہیں ہمارا, ون آف دا ہائیسٹ بچوں کے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے دنیا میں. جن چیزوں کو نیچے ہونا چاہیے وہ سب سے اوپر ہیں. ہم الٹریسی میں ہم 147 نمبر ہیں 190 میں سے جہالت کے اندر, لیکن جن چیزوں پہ ہمیں زندگیاں بچنی چاہیے وہاں ہمارا سٹنٹنگ ریٹ 40% سے زیادہ بچے جو سے ہیں وہ سٹنٹیڈ ہیں. اور جب آپ یہ لسٹ دیکھتے جاتے ہیں, اور اگر خاص طور پہ میں آپ سے ڈیٹا ڈسکس کروں, فار ایگزامپل بلوچستان کا, بلوچستان میں جو آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ ماؤں کی اموات دیکھیں اس کا ریشو سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. وہاں بچوں کی اموات کا ریشو اور پاپولیشن وائز سب سے زیادہ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاپولیشن اگر اتنا سیریس مسئلہ ہے, تمام ایکسپرٹس کہتے ہیں, ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ قابو نہ پایا تو پاکستان کبھی بھی مڈل انکم کنٹری نہیں بن سکتا. آبادی کا تناسب, آپ کی ریسورسز ختم, آپ کے پانی کے ذخائر آپ کے ختم ہو رہے ہیں, ہر چیز میں ریسورسز کیپ اپ کر ہی نہیں سکتی. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور جولائی کے اندر سپریم کورٹ نے ایک باڈیز بھی بنائی, جس کو ایک باڈی کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر فواد حسن فواد. خیر آج کل تو وہ نیب اٹینڈ کر رہے ہیں اور نیب کے پاس ہیں, لیکن انہوں نے 2-3 بڑے سٹارٹلنگ فیکٹرز بتایا. انہوں نے کہا کہ جی جتنا یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کا بجٹ ہے اس کا 94% 94% جون سا ہے وہ تنخواہوں میں اور اس چیزوں میں چلے جاتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اور کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے مہتاب اکبر راشدی صاحبہ نے, جو چیئر پرسن ہیں رہنما FPAP, MPA بھی ہیں, پرانی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ سارے ان کو جانتے ہیں. I'll start with ڈاکٹر یاسمین. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ تو خود بھی ڈاکٹر ہیں, گائنیکالوجسٹ بھی ہیں, آپ کو تو بالکل you know the whole thing. مجھے پہلے ایک چیز بتائیے, اب میں آپ کو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک تو پنجاب ہے, 50% آف پاکستان پاپولیشن از ان پنجاب, تو اگر آپ کوئی ریفارم لے آئیں گی تو وہ ایک پورا ٹرینڈ سیٹر ہوگا. پہلے تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ
علیحدہ کیوں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے؟ کیونکہ میں نے جتنے ایکسپرٹ سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی پی ڈبلیو ڈی کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ یہ فیملی سروسز پہنچا سکے سب کچھ. تو اگر یہ ضم ہوا ہو ہیلتھ کے اندر اور تمام فیسلٹیز امپلوائے ہوں تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. پہلے تو اس پہ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. ایکچولی میرا خیال ہے اٹ از ایبسولوٹلی کریکٹ. آج سے پہلے اگر میں آج سے 2 ڈیکیڈز پہلے کی بات کروں تو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو تھا اٹ واز ناٹ اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بلکہ اٹ واز اے پارٹ آف دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ when I go 2 decades back. لیکن یہ بیچ میں سیپریٹ کر دیا گیا, جس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آپ نے 2 میں سیپریٹ کر لیا, یعنی ایک کو آپ نے پرائمری ہیلتھ کیئر بنا دیا, ایک کو آپ ٹرشری کیئر. اسی طریقے سے کسی وقت ضرورت سمجھی کہ ایک اور ڈپارٹمنٹ بن جائے, ایک اور منسٹر بن جائے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. اس سے حالات بہتر نہیں بلکہ بدتر ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ اٹ از این انٹیگرل پارٹ آف obstetric پریکٹس. دیکھیں نا, اگر ایک خاتون میرے پاس آتی ہے 9 مہینے اور اپنے آپ کو دکھاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی زچگی کے دوران بھی میں آئی ڈیل ود ہر, تو میرا خیال ہے جہاں تک فیملی پلاننگ کا تعلق ہے وہ میری ایڈوائس بہتر سنے گی بنسبت کسی اور کی ایڈوائس سننے کی. اگر میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آپ کی پاپولیشن آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی 2 بچوں کے درمیان ایک اسپیسنگ کریں, اور اگر جو فیملی پلاننگ کے میتھڈز میں اس کو ایڈوائز کروں گی شی ول بی ریڈی ٹو لسن ٹو می, بجائے یہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ جو ہے وہ اس کو بتانے کی کوشش کرے. تو میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ ایکچولی بی میڈ این انٹیگرل پارٹ آف دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اس کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹس ہی نہیں ہے, اور اس پہ بہت زیادہ پیپرز بھی اور ریسرچ اور سب کچھ ہو چکی ہے. اب اس وقت تو وی آر اسٹل ایگزسٹنگ ایز 2 سیپریٹ ڈپارٹمنٹ. تو ڈاکٹر صاحبہ جب آپ کا مینیفیسٹو بنا تھا پارٹی کا, جی کیا جب آپ کا مینیفیسٹو بنا تھا پارٹی کا الیکشن میں, were you involved in it جو ہیلتھ والا پارٹ تھا؟ جی میں نے ہی مینیفیسٹو بنایا. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ اس وقت جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے پاپولیشن اس میں آپ لکھتی ہیں, اس میں آپ نے بنایا, آپ نے کہا کہ جی ہم امپورٹنٹ اسٹرکچرل ریفارمز لیں گے ٹو انشور کہ کوارڈینیشن بہتر ہو جائے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے اور ڈپارٹمنٹس آف پاپولیشن ویلفیئر کے, ٹو انشور کہ چیزیں بہتر. تو پھر وہاں پہ آپ نے یہ کیوں رکھا ہوا تھا کہ 2 ڈپارٹمنٹس میں ہم کوارڈینیشن بہتر کریں گے؟ وہیں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا کہ آپ آ کے اس کو دیکھیں میرا خیال ہے واٹ از دیکھیں سب سے مالک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں, ان کا سٹاف ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ مرج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو بلز بنانے پڑیں گے, ایکٹ لانے پڑیں گے, اور پھر آپ ان کو مرج کریں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے آج سے پہلے کبھی کوئی نیشنل ہیلتھ پالیسی بنائی نہیں in relationship to the population problems that we have. اب ہم اس وقت سب سے پہلا پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیشنل ہیلتھ پالیسی بنائیں گے, اور اس نیشنل ہیلتھ پالیسی جب بنے گی اس میں وی ول میک اٹ اے پارٹ کہ جی کس طریقے سے ہم نے پاپولیشن پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی میڈ اے پارٹ آف دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از ناؤ لوکنگ آفٹر دا پاپولیشن پلاننگ ڈپارٹمنٹ آلسو. نمبر 2 امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے لیے سب سے ضروری بات ہے جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے, ہم سگنیٹریز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے. ہم لوگوں نے جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جو ہم نے سائن کر رکھا, اس میں فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو ہے ایک خاتون کی صحت, اس کی یہ جو زچگی کے دوران اموات جو ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بچوں کی جو نیونیٹل مورٹیلٹی اور انفنٹ مورٹیلٹی ہے, ان ساری چیزوں کو ہم نے کم کرنا ہے اور ایک سرٹن لیول تک پہنچانا ہے, which is a commitment that we have internationally. اس کے اندر جو سب سے اہم پارٹ ہے جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے, ایک خاتون جو ہے, جب وہ حاملہ ہوتی ہے 9 مہینے کے عرصے کے اندر اسی کے جسم سے آئرن بھی لیا جاتا ہے بچے کے لیے, اسی کے جسم سے کیلشیم بھی لیا جاتا ہے, اور جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد جب بچے کو وہ 2 سال دودھ پلاتی ہے تو مزید اس کے آئرن کے سٹورز اور جو کیلشیم کے سٹورز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اور اگر ہم 2 سے 2.5 سال کا وقفہ ایک خاتون کی 2 پریگننسیز کے درمیان نہ کریں تو جو عورتوں کی صحت اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر, وہ مسئلہ مسلسل رہے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ بات کا شعور پیدا کرنا پڑے گا لوگوں کے درمیان کہ دیکھیے ایک ماں جو ہے وہ ایک بچے کو کم سے کم 2 سے 2.5 سال تک اس کو مسلسل اٹینشن چاہیے ہوتی ہے ماں کی, جس کے اندر اس نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے, اس کی پرورش بھی کرنی ہے,
اور یہ بات سمجھانی ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے جو لوگ جنہوں نے بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی 3 بچے اکٹھے پیدا کر دیں اکٹھے پل جائیں گے، ناٹ ریئلائزنگ کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی پراپرلی نہیں پلے گا، کیونکہ ماں کے پاس وقت نہیں ہوگا بچے کو دینے کے لیے، ماں کی اپنی صحت بھی اجازت نہیں دے گی، بچے بھی میل نیوٹریشن ہوں گے، کیونکہ یہ بات تو بالکل ڈیفینٹ ہے کہ ماں اگر بچے کو اپنا دودھ 2 سال پلائے تو یقیناً بچہ سٹنٹڈ نہیں ہوگا گروتھ میں. یہ میں بتا دوں آپ کو، دس از این امپورٹنٹ فیکٹ جو اب ہمیں بتانا چاہیے. ورکنگ آن دس تھنگ. گورنمنٹس جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں، لگتا ہے کہ ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس کی گریوٹی کیا ہے. پہلے ایک امپریشن ہوتا تھا کہ شاید مذہبی علماء جو سے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اب وہ بھی ایشو نہیں ہے. تمام جو مذہبی علماء ہیں میں دیکھیں جو جن کا انفلوئنس ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ٹاپ پرائرٹی کیوں نہیں بن رہی؟ دس از دا ایلیفنٹ ان دا روم. اگر یہ آبادی نہیں کنٹرول ہوگی، آپ کی ریسورسز ختم ہو جائیں گی، آپ نہیں بہتری لا سکتے. تو یہ پرائرٹی کیوں نہیں بن رہی؟ اب آپ ایم پی اے بھی ہیں، سو یو ہیو اے پارٹ ان دا اسٹرکچر آلسو. تو کون کس کی یہ ناکامی ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ مالک صاحب بہت شکریہ، اس موضوع پہ آپ نے میری رائے معلوم کرنے کی کوشش کی. میں اس وقت اس ٹینیور میں ایم پی اے نہیں ہوں، لیکن پچھلے میں رہی ہوں، اور اس میں اس سلسلے میں کام بھی ہوا، کچھ ریزولوشنز بھی موو کیے تھے. آپ کا سوال بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ایڈوکیسی کے حساب سے جو ہمیں جتنے بھی رکاوٹیں محسوس ہوتی تھیں کہ کبھی کوئی مذہب کے نام سے اس کو کہتا تھا کہ ضرورت نہیں ہے، اور کبھی کوئی سوشل ایشوز، کوئی کنونشنل، وہ سب جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر حکومت کیوں نہیں کوئی بھی قدم اٹھاتی. تو اس میں تو سب سے آسان جواب یہی ہے کہ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے، آپ کی ول نہیں ہے، تو آپ ایکٹ بھی نہیں کرتے. میں آپ کو بیوروکریٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ بتاتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت 2-3 چیزیں بہت اہم کہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن، وہ کراس کٹنگ ہے، آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اور وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو اٹینڈ کرتی ہے ایک حاملہ عورت کو، اس کی توجہ سے جو بات سنی جائے گی اس خاتون کی، وہ کسی اور کی نہیں سنے گی. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی ہم لوگوں نے بنائے تھے ڈونرز کے کہنے پہ، کیونکہ وہاں سے ڈونیشنز آتی تھیں، آپ کو پیسے ملتے تھے، کوئی آپ پروجیکٹس بنا سکتے تھے، منصوبہ بندی ہوتی تھی. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ڈیولیوشن کے بعد ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ جو پالیسی بنائیں گی ڈیولیوشن کے بعد، کیا باقی صوبے بھی ان کو سنیں گے اور کوئی ہیلتھ پالیسی، پاپولیشن ویلفیئر کی پالیسی بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ یہ ایک دوسرا سوال اٹھے گا ابھی آپ کے پاس. اس وقت بات یہ ہے کہ جب بھی آپ حکومت سے بات کرتے ہیں اور کوئی محکمہ جو پاپولیشن ویلفیئر بنایا گیا ہے، وہاں کسی آپ سیکریٹری کو بھیج کے دیکھیں، ان کا منہ اتر جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں کھڈے لائن لگا دیا گیا. یعنی اتنا بڑا امپورٹنٹ اہم جو محکمہ ہے وہ سمجھتے ہیں ان کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے. جو سب سے کمزور آدمی آپ کو اپنی پارٹی میں ملتا ہے، جو کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کو آپ پاپولیشن کا وزیر بنا دیتے ہیں، جس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کرنے جا رہا ہے. اس وقت ہم جو رسپونڈ جتنا بھی کر رہے ہیں پاپولیشن کو، جتنے بھی صوبے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جس میں پاپولیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کو ہم نے چونکہ سائن کیا ہوا ہے تو ہم پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے کچھ نہ کچھ دھکا دے کے اس گاڑی کو چلائیں. لیکن جو اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے وہ بالکل نہیں ہوتے، اور اس سلسلے میں لوگوں تک ان کی پہنچ نہیں ہے، آؤٹ ریچ نہیں ہے، لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. بلکہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جیسی اگر کوئی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نہ ہو تو شاید بہت ساری چیزیں ایسے ہی رہ جائیں. اور چونکہ ان کے ذمے کچھ کام ہو جاتا ہے تو وہ ایڈوکیسی کے طور پر جا کے حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹیرین سے بھی بات کرتے ہیں، کچھ ان کے ایشوز کچھ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو غیر حکومتی تنظیمیں ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، حکومت کرتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات سنی ہے مہتاب راشدی صاحبہ کی،
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اٹس مور لائک اے اسٹیپ چائلڈ. آپ کو ہمیں ذاتی طور پہ اتنے سالوں سے ہم جانتے ہیں, آپ نے اب ویسے بھی آپ کا جو ایک اپنا پرسنل انوالومنٹ ہے, دیر از نو سیکنڈ گیسنگ دیٹ. مجھے بتائیں آپ اس کو ٹاپ پرائرٹی کیسے بنائیں گی, کیونکہ ایشو یہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ڈراؤن آؤٹ پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, یہ موٹر وے نہیں ہے, انڈر پاس نہیں ہے, فلائی اوور نہیں ہے کہ 2.5 سال میں آپ افتتاح کر لیں. یہ ایک انویزیبل چیز ہے جو اسی آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. خود آپ کی پارٹی کے اندر ہاؤ ڈز دس بیکم اے پرائرٹی, کیونکہ اگر یہ ناقابو ہوا جن تو آپ کی اکنامک پالیسیز بھی نہیں چلیں گی, آپ کی ہر چیز, ہم اپنی اوقات سے زیادہ پھیل گئے ہیں, بہت زیادہ ہم ہو رہے ہیں, اور اسی سپیڈ سے ہم گئے, ہم تو 4 کروڑ ایڈ ہو جائے گا اگلے 10 سالوں کے اندر. نہیں, آپ میرا خیال ہے کہ واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم نے تو اس کو پرائرٹائز کر دی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ اس وقت میں پنجاب کے اندر بھی بڑی کلوزلی میں جو ہماری پاپولیشن کے منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ آئی ایم ورکنگ ویری کلوزلی آن اے پالیسی جس کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم مل کے اکٹھے کام کریں. پھر آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ کا جو عالم ہے, آپ نے خود ابھی بات کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ہماری لٹریسی ریٹ خاص طور پہ خواتین کی کدھر ہے. آپ پڑھی لکھی خاتون ہو تو آپ فکر نہ کریں, اس کو ہمیں بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنی صحت کے بارے میں بھی اپنے حقوق سمجھتی ہے, کتنے بچے پیدا کرنے ہیں وہ بھی بات سمجھتی ہے. آخر اس کو اپنے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر ہوتی ہے, ان کی صحت کی بھی فکر ہوتی ہے. مسئلہ ہمارا تب بنتا ہے کہ ایک خاتون جو پڑھی لکھی نہیں ہے, جس کو نہ اپنی حقوق کی سمجھ ہے, نہ اس بات کی سمجھ ہے کہ اس کے لیے ایک بچے 2 بچوں کے درمیان وقفہ کرنا کتنا ضروری ہے, وہ خاتون جو ہے اس تک پہنچ کے اور اس کو یہ بات سمجھانا جو ہے اس میں بڑا ضروری ہے کہ اس کے خامند یہ بات ضرور سمجھے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ تو حکومت نے پرائرٹائز کرنا نا. ہماری آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہو چکی ہے. اس 1.25 مہینے کے اندر پہلی میٹنگ جو ہماری ہوئی ہے اس پہ ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ پاپولیشن کا ایجنڈا رکھا ہے, اور انشاءاللہ ہماری اگلی میٹنگ جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں ہم نے ایجنڈا یہ رکھا جس میں ہم چاروں ہیلتھ منسٹرز وی آل اگری ٹو اٹ کہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہم پاپولیشن پلاننگ کو اپنا ایجنڈا رکھیں اور ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے چاروں صوبوں کے اندر پاپولیشن کنٹرول کریں. اب میں آپ کو امپورٹنٹ چیز یہ بتاؤں کہ ایوب خان کے زمانے کے اندر بہت اچھا ایک بڑا روبسٹ پروگرام چلا تھا جس میں جنرل پریکٹیشنرز کو بھی انوالو کیا گیا تھا, جو ابھی تک ہم نے انوالو نہیں کیے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے جی پیز کو بھی انوالو کریں, اور اس پروگرام کے تحت اگر کبھی یہ جو فرٹیلیٹی ریٹ پہ ہماری کمی آئی تھی تو اس زمانے میں آئی تھی, اس کے بعد پھر وی ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس. یعنی پہلے تو 29% کمپلائنس تھی, اس وقت وی آر ڈاؤن ٹو 27% کمپلائنس ویئر کانٹرسیپٹیوز آر کنسرنڈ. تو مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ بریک لینا, لیکن میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں بریک کے بعد آ کے کہ آپ کے ایجنڈا پہ کیا یہ ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ضم کر دیا جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر, کیونکہ جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی 30 to 35% پریولنس ہے آپ کی یہ کانٹرسیپٹیو کی, لیکن 20% ابھی وہ لوگ ہیں جو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں ان کا وہ نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں تو سارے نیٹ ورک کے تحت ہو سکتا ہے. آپ کے ایجنڈا میں یہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. اس پہ بات کریں گے. 2-3 اور سوال, اور یہ ایک سوال بھی میں اپنے دونوں پارٹیسپینٹس کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم بڑا ایک فیملی ڈریون سوسائٹی ہے, اور یہاں پہ اگر ہر 20 منٹ کے بعد ایک ماں مر رہی ہے, عورت نہیں مر رہی, لڑکی نہیں مر رہی, ایک ماں مر رہی ہے, اس کے بعد بھی اتنی بے حسی کیوں ہے؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر یاسمین, میں آپ سے ہی شروع کروں گا. یہ بتائیے, سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے, ان 3 جگہوں پہ ایٹ لیسٹ 2 صوبوں کی ہم بات کر لیتے ہیں, پنجاب میں اور کے پی کے میں, جب آپ خود کنونسڈ ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی اور اس کا ضم ہونا ضروری ہے تاکہ بیٹر ہو, تو آپ اس کو کیوں نہیں ایز اے فارمل پارٹ آف ایجنڈا بناتے؟ میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے مالک, آپ سے میں نے شروع میں بات کی ہے
کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو ہماری ہیلتھ کی منسٹری ہے ناؤ اٹس لوکنگ آفٹر دا پاپولیشن منسٹری آلسو. امپورٹنٹ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے سپلٹ کر کے اس کے اندر آپ نے 2 فیکشنز بنا دیے تھے, یعنی ہیلتھ کے اندر انہوں نے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ علیحدہ کر دی اور انہوں نے ٹرشری کیئر علیحدہ کر دی. ان 2 کو ضم کرنے کے although I am one minister there, ان کو ضم کرنے میں it takes a certain amount of time. Regarding 2 ministries, جب آپ 2 ministries کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں تو then it requires a much longer time. اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے, یہ میں اکیلی نہیں تھی, all the ministers, یعنی اس کے اندر ہماری دونوں حکومتوں کے منسٹرز, بلوچستان کی حکومت کے منسٹر ہیلتھ کے منسٹر اور سندھ کے گورنمنٹ کے منسٹر جو تھے ہیلتھ کے, ہم چاروں جو تھے وی ور آل آن دا سیم پیج ریگارڈنگ پاپولیشن پلاننگ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم سے کم ہم نے ایک ایفرٹ کر کے وی باٹ ایوری بڈی آن دا سیم پیج کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے پاپولیشن کے اوپر اکٹھا مل کے کام کرنا ہے. آپ راشدین ویری کوئکلی انٹو اٹ. جی ضرور. مہتاب صاحبہ یہ بتائیں, ان ڈاکٹر یاسمین راشد یو کانٹ آسک فار اے بیٹر ایلائی, وہ بڑا اس میں پرسنلی ویسٹڈ ہیں, کیا چاہیں گی آپ ویری کوئکلی, کیا چاہیں گی کہ آپ یہ کریں, فیڈرل گورنمنٹ مل کے کریں کہ جس سے یہ ایشو ہمارا آگے جائے؟ دیکھیے ایک ایسی پالیسی تو ضرور بننی چاہیے جس پر پورا ملک عمل کرے, اور اگر چاروں ہی پاپولیشن کے منسٹرز ایک ہی پیج پہ ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. لیکن یہ چیز بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان کو مرج کیا جائے گا, یا یہی 2 ڈپارٹمنٹ الگ رہیں اور ان کے کام آپ بانٹ دیں, کیونکہ جو فیلڈ میں کام ہوتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ کام ہوتا ہے, وہ تو ہیلتھ کا ہی ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈوکیسی کے لیے اور گھر گھر جا کے خواتین کو سمجھانے کے لیے پاپولیشن ویلفیئر کام کر سکتا ہے. جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اس کو ہمیں موبیلائز کرنا پڑے گا, زیادہ بنانا پڑے گا, اس لیے کہ اگر آپ کے پاس لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ایک ٹرینڈ دائی ہو تو چھوٹے چھوٹے محلوں میں اور جو یہ اپنے دیہات ہیں وہاں یہی عورتیں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں, جن کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, آپ ایف پی اے پی آپ کا تعلق رہا ہے, سارا کچھ کرتے رہے ہیں, زیادہ ریزسٹنس کس سے آ رہی ہے؟ گھر کی عورتیں پارٹ آف پرابلم ہیں, ساس ماں وغیرہ, کہ گھر کے مرد پارٹ آف پرابلم ہے جو اس چیز کو سمجھ نہیں رہے, اس کی افادیت کو؟ دونوں. جو عورتیں ہیں گھر کی وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, جب تک کہ لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو لڑکی قبول نہیں ہے, تو یہ آپ کی انہیبیشنز اپنی جگہ پہ ہیں. مرد جو ہے اس کو اپنی مردانگی کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہونا ضروری ہے, وہ تو اس تکلیف سے نہیں گزرتا جس سے عورت گزرتی ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور بات یہ ہے کہ صرف بچہ پیدا تو نہیں کرنا ہے نا, جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کی تربیت, اس کی صحت وہ زیادہ اہم ہے. تھر پارکر میں ماں بھی مر رہی ہے تو بچہ بھی مر رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ان چیزوں کی سینسیٹیوٹی کا آپ کو خود کو ہی اعتبار نہیں ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اتنے ہی بے حس ہو کے بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ ان چیزوں کا معاشرے میں جتنی بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ساس اور بہو کا احساس ختم ہو جائے اور ساس کہے کہ صرف بچے ہی بہتر ہونے چاہیے. مرد کو یہ احساس نہیں ہے جو ان کے لیے محنت کرتا ہے کہ بچے کو صرف پیدا نہیں کرنا ہے, اس کی تربیت چاہیے, صحت چاہیے, تعلیم چاہیے. جب تک وہ اس میں اس کا ساتھ بیہیویئر چینج کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین, یہ بتائیں آپ کو ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہ یوتھ میں بہت پاپولر ہے اور اس کی وجہ سے ہی بیسکلی کہا جاتا ہے کہ آپ پاور میں آئے, بہت اس کا فرق پڑا. یہ ایشو بھی یوتھ کا بہت حد تک ہے. آپ کی 60% پاپولیشن ینگ پاپولیشن ہے, فیوچر کمنگ پیرنٹس اینڈ ڈیڈز بن رہے ہیں وہ سارے. تو آپ کیا اس کو ایک آپ کی چیز ایک ریزروائر ہے جس کو, تو آپ اس پہ بیہیویئر چینج کے اوپر کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں, کس طرح کریں گے آپ اس کو؟ دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو بات شروع میں ہم نے کہی تھی کہ شعور پیدا کرنا تو سب سے اہم چیز ہے. ماں کی صحت کے بارے میں ہم نے تو آج تک کبھی اہمیت ہی نہیں دی, آپ کی پرائرٹی کبھی نہیں تھی. آپ جب ذکر کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا, ہم نے سائن تو ضرور کر دیا تھا, لیکن ہماری پچھلی حکومت نے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اورنج ٹرین بنا دی تھی, اس کے ساتھ تو آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز نہیں ڈیولپ ہوتے. میں آپ کو اس وقت بات بتاؤں کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ وقت
جو مانگ رہے تھے وہ جو ہم اس پہ وی آر ورکنگ آن ہیلتھ ایٹ دا مومنٹ. وی آر گوئنگ ٹو انشور ہماری ٹاپ پرائرٹی جو ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے, فار اے سمپل ریزن کہ اگر یہ سب سے ولنریبل پارٹ ہے سوسائٹی کا, اور ان کے اندر ہی ہم نے شعور پیدا کرنا ہے کہ ان کی صحت, اس کی ماں کی صحت کتنی لازم ہے. اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے جوانی تک پہنچے تو اس کا اپنا زندہ رہنا بہت آپ کا گروتھ ریٹ ہے. آپ لوگ کیا ریئلسٹکلی اچیو کر سوچتے ہیں کہ ہم 5 سالوں میں کہاں پہ اس کو نہیں چلے آئیں گے؟ دیکھیں جی ہم انشاءاللہ اگر اس پہ پراپرلی کام کرنا شروع کریں اور ٹاپ پرائرٹی پہ اس پہ کام کریں تو میں آپ کو اشور کر سکتی ہوں کہ we will definitely bring it down by 1, and if we bring it down by 1 it will make بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. ہم اس وقت بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں, یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ they have done very well, اور ہمارے لیے وہ ماڈل فالو کرنا بہت آسان اس لیے ہے کہ وہاں بھی بہت بڑی مسلم پاپولیشن ہے, اور کیونکہ وہاں بھی میجورٹی مسلمان ہیں اور وہ سارے یہ ماڈل فالو کرتے ہیں تو ہم ان کو فالو کر کے. جی پلیز فنش. جی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, اور یہی ماڈل جو ہے اس وقت انڈونیزیا, ملیزیا سب جگہ فالو ہو رہا ہے جہاں کی کلرجی جو ہے وہ شامل ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کرنے لگے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. مہتاب صاحبہ تھینک یو ویری مچ. میں ناظرین آپ سے کچھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اگر کانٹرسیپٹیوز کے اندر ہمارا سے جو 35% یوز ہو رہا ہے, اگر اسی میں 20% انکریز ہو جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے. پاکستان کے اندر اگر انکریز ہو جائے تو ہر سال تقریباً 4,884 مائیں مرنے سے بچ جائیں. اگر بلوچستان میں یہی پریولنس بڑھ جائے ہماری 20% سے 50 پہ چلی جائے تو 1200 مائیں بچ جائیں مرنے سے. اور اسی طرح یہ ڈیٹا چل رہا ہے. ہم پاپولیشن کے لحاظ سے 6 سب سے بڑے ملک ہیں دنیا میں, اور باقی چیزیں دیکھیں تو واٹر سٹریس میں ہم 3رے نمبر پہ ہیں, قحط سالی کی طرف ہم جا رہے ہیں, جہالت میں ہم 147 نمبر پہ ہیں, لٹریسی میں. ہمارے تمام انڈیکیٹرز غلط ہیں. جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہونا چاہیے تھا آبادی, وہ ہماری سب سے بڑی لائبلٹی بن گیا, کیونکہ ہم ایگزسٹنگ آبادی کو ہم ٹرین نہیں کر سکتے, ان کی تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکتے, صحت پہ خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری ریسورسز تھوڑی ہیں. ایک روٹی ہے جس کو 4 لوگ 7 لوگ کھا رہے ہیں. اسی روٹی کو جب 10 لوگ کھائیں گے تو بھوک اور بڑھے گی, ننگ اور بڑھے گا, غربت اور بڑھے گی. ہمیں ہر قیمت پہ اس کو پرائرٹی بنانا ہے. میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ایکسپرٹس کی بیسس پہ گورنمنٹ کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی ضم ہونا چاہیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر. ایک وزیر ہے نا, اس کو کہیں اور نوکری مل جائے گی. اور دوسرا, اس کو ایک پاپولیشن ایمرجنسی لگانی چاہیے پاکستان میں, اور یہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے. جتنی, اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ہر بچہ آتا ہے اپنا رسک لے کے آتا ہے, اس بات کا مفہوم غلط بتایا جاتا ہے. بچے سوڈان میں بھی پیدا ہوئے ہیں, بچے ہمارے تھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں, وہ قحط سالیش اور بھوک سے مر رہے ہیں. رسک والی سٹیٹمنٹ ایک اور زاویے سے ہے. ہر بچہ ایک لائبلٹی لے کے آتا ہے ماں باپ کے لیے کہ اگر پیدا کیا پالو اور اس کو ایک اچھی زندگی دو. گورنمنٹ کو ہر سٹیزن کا خیال رکھنا ہے. اس لیے پاپولیشن اگر ہم نے نہ سنبھالی تو ہمارا ملک نہیں سنبھلے گا, یہ مائننگ فیلڈز بن جائیں گی. اور آخری سبجیکٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہا تھا, لگتا ہے اس پہ بھی پاپولیشن پہ بھی انہوں نے ٹاسک فورس بنائی, اور اب لاہور میں انہوں نے تحریک انصاف کے ایم این اے ملک کرامت کھوکر اور ایم پی ندیم عباس کو بلا لیا کل اسلام آباد. وہاں پہ ایک منشا بم صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو ہے جوہر ٹاؤن کے علاقے کا سب سے بڑا لینڈ مافیا چلا رہے ہیں یا نہیں یہ تو قانون بتائے گا. میں سنائی بات کر رہا ہوں, ذاتی طور پہ میں نہیں جانتا, لیکن جو انفارمیشن آئی ہے. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ منشا بم کیا کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا. ایشو یہ ہے کہ 2 الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز پی ٹی آئی کے, ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے, دونوں اس کے سفارشی بن کر پولیس افسران کو, ڈی آئی جی کو اور ایس پی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دونوں کی بات سپریم کورٹ میں مانی گئی. سپریم کورٹ معاف کرے یا نہ کرے, اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اور یہ جو ہر وقت میرٹ کی بات ہوتی ہے, یہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پروف آف دا پڈنگ از ان اٹس ٹیسٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہے, باتیں نہیں, اب ایکشن دیکھنا ہے کہ ان 2 کے خلاف ان کی پارٹی کیا کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.